السلام علیکم۔ بیان ہدایت ہب میں خوش آمدید۔ آنکھیں بند کریں، سوچئے آپ تنہا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ہر لہر کچھ کہہ رہی ہے، اب دل سے سنیں علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی بدل دے۔ اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گیا ہے، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمت آواز دے گیا، وہ بھاگنے والے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نے؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ حسن نے؟ ڈھل جائے گا۔ جوانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اقتدار ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا، پلٹ کے آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں، اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں، وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے۔ یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا ہے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح، میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، جو خالق ہے، اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے، پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم ہے آجے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا، یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر۔ شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے۔
تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا. تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے وہ ریا کو کہا گیا, اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول ہے. جہنم میں ایک وادی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب ہے, پناہ مانگتی, اللہ مجھے اس وادی سے بچا. 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا. 600 مرتبہ ایک دن. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون, وہ قراء جو ریاکاری کرتے وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو. یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو, وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو. ایک مرد نہیں چاہتا, وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو. تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں, اغیر سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے, تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو, خواہشات شامل ہو اور کوئی اور شامل ہو. قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا, تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے. اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس دن جو اٹھانی پڑے گی. تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے, اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے, اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے تھوڑی محبت ہو, وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے, لیکن ہو خالص. تو یہ ہمارے دین کا, ہمارے رب کا, ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں, اور محبت ان کی اس مقام پہ, اس درجے پہ کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے. باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں. مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے, تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے, اس کو چومنا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ, جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. اللہ اکبر. تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مصافحہ کیا. یمین اللہ, اللہ کا دست راست, اس کا دست کرم. اللہ اکبر. تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے, وہ کشش کیوں ہوتی ہے. بعض کا تن مزدہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے مصافحہ کرو. اللہ اکبر. تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا, ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے. آپ اسلام کا مزاج پڑھیں, اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے, لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے. تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے, اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے. حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے. تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے. تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے, اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں, اس کے محبوب سے بھی پیار کریں, اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں. دیکھیں, میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا, آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے. لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے, میں بھی گوارا نہیں کروں, چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا. میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے, کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی. لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا, اس نے کسی اور سے کیا
تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے. کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو, وہ تمہیں دینے والا ہے, تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے, یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. حضور نے سوال کرنے سے منع کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا, تو آپ گھوڑا کھڑا کیا, نیچے اترے, کوڑا اٹھایا, پھر بیٹھے. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے, ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے. کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں, اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں. شدید, بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ, یہ طلبہ جانتے, اس میں تفضیل ہے. جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, محبت کی جو آخری حد ہے. اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے, دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں. جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں, وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حب للہ, شدید محبت نہیں, اشد محبت. اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں. تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں, تبھی تو جانے وار دیتے ہیں اس کے نام پہ, اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں. یہ ہے شدید محبت کا روپ. اس کا حکم ہوا جیسا ہوا. ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں آپ, کوئی شہر سے آیا ہے, کوئی دیہات سے آیا ہے, کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے, کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے. تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے جمعہ ہے, رب کا بلاوا ہے, آگے. یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ تو گفتگو کروں, آدھا کروں, آپ بیٹھے رہیں گے, پھر چلے جائیں گے. ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے, آپ پھر بھاگے چلے آئے. تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے. یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے. آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر, جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود ہے. لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی. اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کر. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اور اللہ کی محبت کی وجہ سے راتوں کو ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی. وہ خوف اور طمع میں رب کو پکارتے, کبھی قیام میں, کبھی سجود میں, کبھی رکوع میں, کبھی تسبیح کرتے ہوئے, کبھی تہلیل کے ترانے پڑھتے ہوئے, اس کا مبارک نام لیتے ہوئے. تو اس کے ذکر سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. نماز پڑھو تو ڈوب کے پڑھو, سجدہ کرو تو ڈوب کے پڑھو, گویا تم اپنے مالک کی دہلیز پہ اپنا سر رکھ دیا ہے, اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو, چونکہ وہ ہمارا خالق ہے. جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں, کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں, اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے. تو یہ دین ہے ہمارا. ما وعدہ فی امرا فیا صدقہ. جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو, اس کے منہ میں رکھتے ہو, برگر کھلاتے ہو, تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے, اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے, تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی, تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا. تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے, تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے. صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے, اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے. اس لیے اس کو سلس دین کہا گیا ہے, انما الاعمال بالنیات. تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز, بات ختم. ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں. اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو, ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے, اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے. اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تو ہمارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے. تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو, تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے.
तुम अपने हमसायों के साथ इसलिए सलूक कर रहे हो कि हमसाए और अल्लाह रसूल का हुक्म है और मैंने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना है। तुम रिश्तेदारों के साथ निभा रहे हो उनके तल्ख रवैयों के बावजूद भी कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, लिहाजा मैं तोड़ तो नहीं सकता, लिहाजा अल्लाह उसका भी तुम्हें अजर अता करेगा। उन तल्ख रवैयों का तुम्हें तुम्हारे नामा अमाल में अजर और सवाब लिखा जाएगा जो तुम सहते हो और बर्दाश्त करते हो। तुम सर्दी सहते हो, तुम गर्मी सहते हो, तुम मुश्किलें सहते हो, तो ये सारी तुम्हारा दीन है। क्योंकि तुम्हारे दीन को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है। तुम्हारा दीन और तुम्हारी दुनिया अलग नहीं है। एक सहाबी को हुजूर ने देखा कि वो बहुत कमजोर था, फरमाया कि तुम्हारी ये क्या हालत है, तुम इतने कमजोर हो। उसने कहा मैंने अल्लाह से एक दुआ मांगी थी, शायद वो कबूल होगी। फरमाया क्या हुआ? मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह जो आखिरत के हिस्से के दुख है वो भी दुनिया पे भेज दे और मेरी आखिरत साफ होनी चाहिए, तो शायद मेरी दुआ कबूल हो गई है। और मुझे बहुत सारी बीमारियां, दुख और अज़ियतें हैं जिन्होंने मुझे घेर रखा है। तो इस पर हुजूर खुश होने की बजाय उसे नाराज होकर कहा कि तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के हिस्से के दुख दुनिया पे आ जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, अल्लाह मुझे इस जहां में बेहतरियां दे दे, उस जहां में बेहतरियां। तो ये जिंदगी अच्छी जिए, अच्छी सवारी, अच्छी बीवी और कुशादा मकान इंसान की खुशकिस्मती से, मुसलमान की, मोमिन की खुशकिस्मती से बताया गया है। अच्छा अल्लाह आपको घर दे, उसमें आसूदा रहें। अल्लाह आपको अच्छी फरमा बरदार नेक सालेहा बीवी दे, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको अच्छी गाड़ी दे दे, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। ये नहीं है कि दीन ये है कि आप अपने तन के कपड़े भी उतार के फेंक दे और सर्दी में नंगे होकर बैठ जाएं, ये कोई दीन है, ये नहीं है। हमारा दीन क्या है? तुम्हारी नीयत का किबला दुरुस्त हो। तुम्हें जो मिलता है थोड़ा या ज्यादा उस पर तुम राजी हो। थोड़ा मिले तो फिर भी मालिक तेरी मर्जी में इस पे राजी, और ज्यादा मिले मालिक मैं तेरी मर्जी पे और तेरी अता पे राजी हूं। थोड़ा मिले तो सब्र करे, ज्यादा मिले तो बांटना शुरू करे, बात खत्म हो गई। और कारोबार करे तो अल्लाह की रजा के लिए जाए और बच्चों को एक अच्छी तरबियत की नीयत से घर से निकलता है। हत्ता कि जो कारोबार करते हुए मुशक्कतें आती हैं, टेंशनें आती हैं, परेशानियां आती हैं, झटके लगते हैं इंसान को, गाहक के रवैये की वजह से किसी ने उधार ले लिया, वो पैसे नहीं दे रहा, बार बार उसको कहना पड़ता है, उसके सख्त और तलख रवैये हैं। ये जो झटके और तकलीफें और जो टेंशनें आती हैं, उस ताजर को अल्लाह की जानिब से इसका भी सवाब अता किया जाता है। तो ये कितनी करम नवाजी है उसकी और कितनी रहमत है उसकी जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान। बयान अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।